ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن نسیم زہرا صاحبہ نے۔ نسیم زہرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نسیم زہرا صاحبہ، اس وقت اگر دیکھا جائے فیلڈ مارشل تہران کے اندر موجود ہیں، وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں، پھر قطر جانے کی بات ہے، پھر ترکیہ جانے کی بات ہے، اور جس طریقے سے بین الاقوامی سطح کے اوپر پاکستان پھر سے مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، کیا سمجھتی ہیں کہ آؤٹ کم اس کا کیا نکلے گا؟ اور پس پردہ یہ جو اس وقت ساری چیزیں چل رہی ہیں یہ کس سمت کی طرف جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو مناظر ہیں ان کا تعلق تو کچھ حقائق سے ہے اور کچھ پاکستان کی جو ایک بڑی منفرد قسم کی ایک سفارتکاری تو کافی نہیں ہے کہنا، پاکستان کی ایک منفرد اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے جس کی بیسس پہ پھر پاکستان نے یہ اپنا جو انیشیٹو ہے وہ لیا۔ تو جو پہلے ذرا حقائق دیکھ لیں، ایک طرف آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا جو ارادہ تھا اور جو اس نے تہیہ کیا تھا، اور اب وہ تو خام خیالی ثابت ہوا کہ چر دوڑیں گے ایران پر یہ اور اسرائیل، اور جیسے وہ بار بار ٹرمپ صاحب کہتے تھے، کیونکہ اسرائیلی پرائم منسٹر نتنیاہو نے ان کو فروری میں ایک بریفنگ دی تھی جس نے کہا تھا یہ تو تباہی سمجھیں، ہفتے 10 دن کی بات ہے، ہم نے ان کی لیڈرشپ کو اڑائیں گے اور پھر یہ ہوگا، تو وہ تو نہ ہو پایا۔ اس وجہ سے اس وقت جو حالات ہیں، زمینی حقائق جس کو کہیں، وہ ایسے ہیں کہ امریکہ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی تصفیہ شدہ اس پہ گھسنا، اس میں ایک یعنی حل چاہیے ان کو۔ یہ چیز جو ہے وہ اس کو ڈریگ تو نہیں کر سکتے، امریکہ کے پاس آپشن اس لیے بہت لمیٹڈ ہیں، کیونکہ ایک تو ہر طریقے سے عسکری طریقے سے کوشش کی ایران کو پسپا کرنے کی، وہ نہ ہو پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر آپ کو معلوم ہے ان کی فوج کے کتنے جنرلز کو فائر کیے، 6 یا 8 کو، تو وہاں سے بھی اندر تذبذب کا شکار ہیں۔ پھر جو امریکی لوگ ہیں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کوئی ملینز نکلے تھے باہر اکارڈنگ ٹو دی امریکن پریس پچھلے 8-10 دن میں، جنہوں نے کہا جی ہمیں کوئی شہنشاہ، وی ڈونٹ وانٹ این ایمپرر، اور وہ ٹرمپ کے خلاف نکلے۔ پھر آپ ان کی جتنی اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ سب کہہ رہی ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈائیلاگ تھا، جو امریکہ جس چیز کی توقع کر رہا تھا وہ غیر حقیقی تھی، وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اچھا نسیم زہرا صاحبہ، ابتدائی طور پہ جب یہاں پہ کنونشن سینٹر کے اندر پاکستانی صحافی موجود تھے تو بین الاقوامی صحافی رپورٹنگ کر رہے تھے، تو بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے کہ پاکستان نے اس طریقے کی رپورٹنگ نہیں کی یا ان کے پاس خبریں نہیں آتی رہیں۔ اس کا ذرا منظرنامہ وضع کریں کہ کیا ہم نے حفظ ما تقدم یہ قدم اٹھایا کہ ہم نے وہ رپورٹنگ میں محتاط الفاظ استعمال کیے، یہ محتاط رویہ استعمال کیا کیونکہ ہم ایک سالس کی کیٹیگری کے اندر موجود تھے؟ میرا خیال ہے بہت اچھا کیا ہم نے خبریں نہیں، وہاں کوئی لیکس نہیں ہوئے، کوئی بات نہیں کی گئی، اور آپ کو معلوم ہے میں نے تو کوئی 12-14 گھنٹے وہاں گزارے، اور یہ مزے کی بات تھی کہ وہاں فیسلٹیز تمام تھیں، ہر کچھ وہاں تھا، کیمرہ بھی تھے، آپ ریکارڈنگ بھی کر سکتے تھے، آپ لائیو بھی ٹرانسمیشن کر سکتے تھے، کھانا پینا بھی مل رہا تھا، کافی بھی، سب کچھ تھا، اور سب جو دنیا جہاں سے صحافی آئے تھے جو وہاں موجود تھے وہ سیٹسفائیڈ تھے اس سے، لیکن خبر زیرو تھی تو یہ ایک بہت ہی فرق قسم کا معاملہ تھا، اور خبر زیرو ٹھیک تھی بالکل، کیونکہ پاکستان کی طرف سے اگر ہم اس طرح پھیلانے لگ جاتے افواہیں اور آدھی خبر، اور ہمارا تو حق نہیں بنتا تھا، یہ ایک پروسیس چلا ہوا ہے، پروسیس میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اور اگر آپ پروسیس کا ایک حصہ لے کے خبر بنا کے بتا دیں جی امریکہ نے کہہ دیا، ہرگز نہیں، یا آپ کہہ دیں کہ ایران کہہ رہے امریکہ سے ہمیں نفرت ہے، ہرگز نہیں، مطلب وہ چاہے خود سے جو مرضی کہیں۔ صحیح۔ میم میرا ایک آخری سوال یہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ طے پاتا ہے تو ایران کو معاشی طور پہ سانس لینے میں یا اپنے قد کے برابر آنے میں یا اپنی حیت کے مطابق کمانے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ نہیں جی، میں اس کا تو جواب صحیح بات ہے نہیں دے سکتی، لیکن کوئی معاہدہ ہوگا ہی نہیں جس میں کہ ایران پر سے سینکشنز نہ اٹھیں اور اس کے انفریز نہ ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک تو ہے نا نارمل ایران جو یعنی کہ 47 سال سے ایک اس کو سینکشنز کے تلے دبا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد وہ 40 دن جو جنگ جاری رہی، جو بمباری ہوئی، جو
तहस नहस हुआ, तो मिल मिला के टाइम तो लगेगा। ईरान के अंदर तगोदो जारी है, वो आने वाले दिनों के अंदर मंजरनामा तो बेहतर करेगी, लेकिन किस हद तक बेहतर करेगी, कितने अरसे में, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया।